بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں روزہ رکھنا باعث خیر قرار دیا گیا۔ خیر سے مراد جہاں نیکی اور بھلائی ہے، وہیں اس سے مراد کامیابی، کامرانی، فتح مندی اور سرخرو ہونا بھی ہے۔ یقیناً وہ رمضان المبارک ہی کی ساعتیں تھیں جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کفار پر فتح نصیب ہوئی، اور وہ یقیناً رمضان المبارک ہی کی 27ویں شب تھی جب اس دھرتی پر پاکستان کا پرچم بلند ہوا اور کئی مہاجرین نے اس دھرتی کو اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ اور جہاں بعد رمضان المبارک کی ہو اور اس کی روشنی میں ذکر فتح کا، بلندی کا، کامیابی کا اور کامرانی کا ہو، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے وقت شہادت و آخری الفاظ کیسے بھلائے جا سکتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج بات کریں گے فلسفہ شہادت کے اوپر۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہر ایپیسوڈ میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں جناب علامہ شفاعت رسول۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب پیرزادہ حسن غلام رسول، ینگ اسکالر ہیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور انٹرفیتھ کے حوالے سے پاکستان کی کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو کئی پلیٹ فارمز پر اب تک سامنے رکھ چکے ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آج کا موضوع جس طرح سے فلسفہ شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ یا نظریہ شہادت۔ جی، اب لفظ شہادت جو ہے اس کا معنی بنیادی طور پر تو گواہی دینا ہے، جی، اور گواہی دی جاتی ہے دیکھ کے، ٹھیک، بن دیکھے گواہی نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک، اور اسی شہادت کے لفظ سے شاہد بھی ہے بالکل اور شہید بھی ہے۔ ٹھیک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جی، اور رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا کہ واللہ شہید، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اچھا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے قیامت کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اچھا، تو شہید اور شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، اس لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمہ پڑھنے کو بھی شہادت کہتے ہیں۔ ٹھیک، شہادت اللہ الہ الا اللہ ٹھیک، وان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو شہادت اور شہید اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جس نظریے کو، جس سوچ کو اپنے دل اور دماغ میں رکھ چکے ہیں، قبول کر چکے ہیں، راسخ کر چکے ہیں، اس کا اب اظہار کریں۔ جی، جی، آپ کس طرح اظہار کریں گے؟ اس کا اظہار کا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ جو عقیدہ آپ کے دل اور دماغ میں ہے وہ پوشیدہ ہے، ٹھیک، تو اس کی گواہی کیسے، یعنی لوگوں کے سامنے آپ کیسے رکھیں گے؟ جب اس کا آپ اظہار کریں گے زبان سے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، اچھا، ایک ہے کہ آپ اپنے عقیدے کی صداقت کا اظہار کرتے ہیں اپنی زبان سے، جی، پھر وہ عقیدہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے مطابق خود زندگی گزاریں، جی، اور پھر اس کی اشاعت کے لیے اور دوسروں تک اس نظریے کو پہنچانے کے لیے آپ محنت کریں۔ بالکل ٹھیک، جس طرح رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ جی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تم نے آمنا کہہ دیا، جی، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جی، جی، تو اب تم سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا، بلکہ نظریہ خود ایک امتحان ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ نظریہ بنا لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد آپ آرام سے، سکون سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹھیک، آپ کی ذہنی، قلبی، روحانی تسکین اسی میں ہوتی ہے کہ جو میں نے حق سمجھا ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ بالکل ٹھیک، اچھا، اب اس نظریے کو ایک تو آپ نے خود پہلے اس کا اظہار کرنا ہے، جی، پھر اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک، پھر جب آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ اسے تسلیم کرے، بالکل، کچھ اس کی مخالفت بھی کریں گے۔ ادھر ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، ادھر مخالفین کی تعداد
بڑھتی جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیں۔ جب مکہ میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو شروع میں مخالفتیں ہوئیں، اور مخالفتوں کے بعد پھر ایک بڑی تعداد مخالفین کی تیار ہو گئی اور ایک بڑی تعداد محبین اور صحابہ کی تیار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر مدینہ میں جب ریاست قائم ہوئی تو پھر ریاست کے قیام کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے، ترقی کے لیے پھر سارے کام کرنے تھے۔ اب اس کام کو جب کیا گیا تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ بدر کا آ گیا۔ اب جب بدر کا مرحلہ آیا تو بدر میں اب آپ نے جا کے کلمہ نہیں پڑھنا، آپ نے نظریہ نہیں پیش کرنا، اب آپ نے اپنے نظریے پر ثابت قدمی دکھانی ہے۔ جب آپ ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے۔ تو جب انسان میدان میں جنگ میں اتر کے، جہاد میں اتر کے اپنے خون کو اپنے نظریے پر قربان کرتا ہے تو وہ اس وقت پھر گواہی دے رہا ہوتا ہے اپنے خون سے، وہ یا زبان سے گواہی، اپنے عمل سے گواہی، اپنے مال کی قربانی سے گواہی، اور بالآخر اپنے خون سے بھی گواہی دینا۔ اس شہادت کو سب سے بڑی شہادت کہا جاتا ہے۔ پیرزادہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں شہید کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے اور کیا درجہ رکھتا ہے ایک شہید؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ نے ان پر فضل کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر فضل کیا، جس طرح صدیقین پر فضل کیا، جس طرح شہداء پر فضل کیا، اور جس طرح نیک عمل کرنے والوں پر فضل کیا۔ اب اس قرآن کی آیت میں واضح ہے کہ جو منعم علیہ ہیں، جن پر اللہ کا انعام نازل ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد نیک لوگ، سچے لوگ ہیں، اور تیسرے درجے پر شہیدوں کو لایا گیا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں آتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہمیں اگر کسی کی رفاقت ملے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملے۔ تو اس دور میں صحابہ کی بھی یہ خواہش ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت رکھتے تھے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات نے بڑا پریشان کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر وقت سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اللہ آپ کی غلامی کی وجہ سے ہمیں جنت تو دے دے گا، لیکن ہم اس مقام تک کس طرح پہنچیں گے، اور جنت میں آپ کی رفاقت کس طرح حاصل ہوگی۔ تو جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ایک سمپل سا طریقہ ہم سب کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے صحابہ، اگر تم دنیا اور آخرت میں اپنے پیارے نبی کی رفاقت چاہتے ہو تو طریقہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ علامہ صاحب، غزوہ بدر کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا اس کی اہمیت کیا ہے، اور بالخصوص جو غزوہ بدر کے شہداء ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، شہید تو شہید ہوتا ہے نا۔ ٹھیک، اچھا، ہم نے غزوہ بدر کی بات کرنے سے پہلے ایک بات جو فلسفہ شہادت اور مفہوم شہادت کو ذرا واضح کر دے۔ فرمایا کہ جب شہید میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی گردن پر چھری چل رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، تو مرنے سے پہلے وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شاہد اور شہید کا معنی یہ ہے کہ بندہ مومن ساری زندگی اپنے نظریے کے لیے، اپنے رب کے لیے، رسول کے لیے جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اپنے عمل سے، اپنی قربانیوں سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ میں اس نظریے کی صداقت پر یقین رکھتا ہوں۔ لیکن جب اس کے مقتل میں، اس کے قتل کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ وہاں موجود ہو جاتا ہے، اللہ وہاں شاہد ہوتا ہے، اللہ وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، لیکن اس خاص وقت میں اللہ اس بندے کے درمیان اور اپنے درمیان سارے پردے اٹھا دیتا ہے، اور اس لمحے جب وہ گردن پر اس کی چھری چل رہی ہوتی ہے تو وہ رب کو ان ظاہری نظروں سے دیکھتا ہے اور پھر مرتا ہے وہ۔ اور پھر اس طرح
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह शहीद से पूछेगा जन्नत में कि तुझे दिल में कोई ख्वाहिश है तो बता, मेरी जन्नत, मेरी नेमतें, मेरी बहारें, ये बागात सब तेरे पास है। वो कहेगा अल्लाह मुझे एक ख्वाहिश मेरी बाकी है, अगर तू पूरी कर दे। अल्लाह कहेगा वो कौन सी ख्वाहिश है? कि मुझे वापस दुनिया में भेज दे। अल्लाह फरमाएगा दुनिया तो वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, आजमाइश की ज़िंदगी है, इम्तिहान है, वहाँ पर तो मेहनत है, जद्दोजहद है, यहाँ तो राहत ही राहत है, आराम ही आराम है। कि अल्लाह जो मज़ा मुझे दुनिया में कत्ल होते हुए आया था वो तेरी जन्नत में नहीं। तो अल्लाह उससे पूछेगा कि वो क्या चीज़ है जो तुझे वहाँ मिली है और यहाँ नहीं मिल रही। फरमाया बारी ताला मक्तल में वक्त कत्ल तू मेरे पास मौजूद था, जन्नत में तेरी सारी नेमतें मौजूद है लेकिन तू नहीं मौजूद। वाह। तो हदीस पाक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरमाते हैं कि वो शहीद अल्लाह से कहेगा सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। हज़ूर सल्लल्लाहु जितना सांस ले सकते थे लंबा उतना सांस लेते गए और ये फरमाते गए। अच्छा। अब आइए शहीद बदर की तरफ। बदर के बारे में ये एक तो हकीकत आप ज़हन में रखें कि ये इस्लाम का पहला गज़वा है। बिल्कुल ऐसे। इस पहले गज़वे पर ही हम इस गलत फहमी को ख़त्म करना चाहते हैं कि इस्लाम का पहला गज़वा जो है वो कुफ़ार ने आके लड़ा है। जी जी जी। हजूर ने नहीं जाके लड़ा। ठीक। हजूर वहाँ नहीं तशरीफ़ ले गए, वो लोग आए। हजूर मदीना से बाहर निकल के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफा फरमाया। ठीक। और इस्लाम का फ़लसफ़ा जिहाद अगर आप देखें तो उसी से समझ आती है कि इस्लाम के फ़लसफ़ा जिहाद में, फ़लसफ़ा किताल में शर को रोकना है, शर फैलाना नहीं है। बिल्कुल ठीक। लोगों को हिफाजत देना है, लोगों को मौत का पैगाम देना नहीं है। बिल्कुल ठीक। फरमाया कि जब तुम जिहाद के लिए जाओ दरख्तों को नहीं काटना, तुम जिहाद के लिए जाओ चमनिस्तान मत उगाड़ो, तुम घरों को ना मत तबाह करो, बूढ़े बच्चे औरतें उनको कुछ नहीं करना। इवन मैदान जंग में भी अगर कोई तुम्हें कत्ल करने वाला आ जाए और वो आजिज होकर गिर जाए, तलवार फेंक दे, उसको भी तुम माफ़ कर दो। अल्लाह। ये इस्लाम का फ़लसफ़ा है। ठीक। और बदर के जो शहीद हैं वो शहीद हैं जिनको अल्लाह ने शहादत से पहले ही रुतबे अता फरमा दिए। वाह वाह। मसलन फरमाया कि अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, फरमाया कि जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं और हिजरत करने वाले हैं, फिर उन मुहाजिरीन की जो अंसार हैं उन जैसा तो कोई भी नहीं है। बेशक। अच्छा, फिर उन अंसार और मुहाजिरीन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा का इंतखाब फरमाया जिन्हें हम अशरा मुबशरा कहते हैं। फिर उन 10 सहाबा में 4 खुलफाए राशिदीन का है, वो उन सब से मुमताज़ हैं। तो मैदान बदर में जितने भी शहीद हैं वो सब सहाबियत की वजह से, हिजरत की वजह से और इस्लाम की लिए सोहबतें और मुश्किलात बर्दाश्त करने की वजह से रब ने उन्हें पहले से ही बहुत बड़ा दर्जा दिया। लेकिन एक वजह से उनका दर्जा बाकी शुहदा से बुलंद है, वो ये कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले हैं। शहादत का दर्जा, शहादत की मंजिलें, शहादत का तसल्सल तो क़यामत तक रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जिहाद को क़यामत तक के लिए जारी कर दिया है। इसको कोई ना मनसूख कर सकता है, ना इसको कैंसिल कर सकता है, ना इसे कोई मुअत्तल कर सकता है। सबसे पहले मार्का बातिल में शहीद होने वाले इसलिए दर्जा पा गए कि सबसे पहले उन्होंने अपने गर्दनें कटवा के शहीद होके आने वाले क़यामत तक के शुहदा को एक रास्ता दिखा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में एक नेकी की रस्म डालता है, एक नेकी का अमल करता है, फिर बाद में लोग उसकी नेकी को देख के उस पर चलते हैं, तो क़यामत तक जितने लोग भी उस रास्ते पर चलते रहेंगे उनका अजर उनको भी मिलेगा जिन्होंने ये काम पहली बार किया था। बिल्कुल ठीक। अब फिर ग़ज़वा बदर की वजह से उनकी अज़मत इसलिए बढ़ गई कि ग़ज़वा बदर वो ग़ज़वा है जिसके बारे में अल्लाह ताला कदम कदम पर मदीना से निकलने से बदर तक पहुँचने और फिर बदर में एक एक मरहले में अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अपने नबी के सहाबा को और मुजाहिदीन को रहनुमाई और हिदायत देते रहे। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, फ़लसफ़ा शहादत पर गुफ्तगू जारी है। हाज़िर होते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। पीरज़ादा साहब, आपकी जानिब पढ़ूंगा, शहीद की कितनी अक़साम हैं? आजकल उर्फ़ आम में लोग शहीद उसी को ही समझते हैं कि जो मैदान जहाद में अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तकसीम बड़े ही आसान तरीके से की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हासिल होने वाली फजीलत और अज़मत को पा सकें। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में थे, तो सहाबा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि माँ
تعدون الشہید فیکم، کہ بتاؤ صحابہ کہ تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟ اچھا، صحابہ نے فرمایا کہ فمن قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، ٹھیک، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں میدان عمل میں میدان جہاد میں مارا جائے ہم اسے شہید سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشہداء امتی اذا لقلیل، کہ کیا اس طرح میری امت میں شہید بہت کم نہیں ہوں گے؟ تو صحابہ نے آگے سے فرمایا کہ فمن ہم یا رسول اللہ، تو پھر وہ کون ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی الطاعون فہو شہید ومن مات فی البطن فہو شہید۔ اچھا، حضور نے اس طرح فرمایا کہ جو بھی میدان عمل میں میدان جہاد میں اپنی جان کو قربان کرے وہ بھی شہید ہے، اور جو اللہ کی راہ پر گامزن ہو، دین کی تبلیغ اور خدمت کر رہا ہو، وہ اس راہ پر چلتے ہوئے شہید مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو بھی طاعون کی بیماری سے وفات پائے وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس بات کے ساتھ میں ایک اور بات جوڑنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن ثابت آپ شدید بیمار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس عیادت کے لیے گئے اور آپ کی بیمار پرسی کی، لیکن آپ بہت زیادہ اور شدید علیل تھے، جس کی وجہ سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دے پائے اور آپ وفات پا گئے اسی حالت میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ کی بیٹی آئی اور وہ سوگ منانے لگی، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ آپ شہید ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہادت کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے نیت کر لی تھی۔ تو اس بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شہادت کی نیت کر لے اور کسی وجہ سے جنگ نہ کر پائے اور وہاں شہید نہ ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ نصیب فرماتا ہے۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک ہی میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت بھی ہوئی، اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ روشنی ڈالیے اس کے تاریخی حوالے پر، اور حضرت علی المرتضیٰ کی جو شخصیت ہے اس کی عظمت۔ ہم بدر سے شروع کر لیتے ہیں، بے شک، کیونکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو پہلا معرکہ تھا جی، اس کے پہلے مجاہد تھے، ٹھیک، اور اس کے کم عمر مجاہد تھے۔ اچھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لوگ میدان میں آگے نکل کے مبارزت جنہوں نے کی، مقابلے اور چیلنج کا جواب دیا، اس میں بھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شامل تھے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے مقابل جو ولید تھا اس کو آن میں اس کو قتل کر دیا۔ ٹھیک، لوگ مولا علی کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ تو بڑا کمزور جسم کے ہیں، نحیف ہیں، تو یہ کیا جنگ کریں گے؟ لیکن اس نحیف جسم میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ وقت آنے پر اس نے خیبر کے دروازے کو تنہا سبحان اللہ اٹھا لیا تھا۔ بے شک۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہر معرکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ٹھیک، اور اس میں ایک بات مولا علی کی یہ ذہن میں رکھیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جی، ان صحابہ کرام میں سے ہیں اور ان اہل بیت میں سے ہیں جی، کہ جن کی غزوات کی تعداد سب سے زیادہ بنتی ہے، کیونکہ آپ کا نام حیدر کرار تھا، آپ پلٹ کے حملے کرتے تھے، جس طرح شیر ہوتا ہے اس طرح آپ حملے کرتے تھے۔ اور اس بدر میں آپ ایک بات دیکھیے کہ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر، ٹھیک، اور یہ بھی تاریخ میں ہے کہ ان 70 جو مقتول تھے کافر، ان میں سے اکثریت جو تھی وہ مولا علی کی تلوار سے قتل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مولا علی کا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا اس میدان میں آنا، میدان بدر سے لے کے آخری جنگ تک یعنی فتح مکہ تک، ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ ٹھیک، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ ایک فضیلت تھی کہ وہ صرف تلوار چلانے والے مجاہد نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اچھا، اور اتنے بڑے عالم کہ جن کے علم کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ ان پر جب حملہ ہوا تو وہ جو دور تھا جی، غزوہ بدر سے مولا علی کی شہادت تک کا جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، اس پہ بہت اونچ نیچ آئی، ٹھیک، اور اس دور میں بڑے
مسلمانوں میں فرقے بھی پیدا ہوئے، جس میں خوارج اور روافظ کا جو فرقہ ہے یہ بڑے زور شور سے آگے آیا۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں اور امیر معاویہ کے بارے میں یہ ایک نظریہ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ثالث مقرر کیا ہے، اچھا، اور ان الحکم الا للہ، اور حکم جو ہوتا ہے، جو ثالث ہوتا ہے، جو فیصل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو پھر ان طبقے نے جو اس نظریے کے بانی تھے، جو اس نظریے کے پر کام کر رہے تھے، جی، انہوں نے پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت یعنی قتل کرنے کا انتظام کیا۔ اچھا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو تھے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزاری، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کے بعد کہا کرتے تھے کہ ہمیں کسی بھی مسئلے میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت ہوتی تھی تو ہم مولا علی کے پاس جاتے تھے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، مفسرین میں پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو میری عمر 14 سال سے کم تھی، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے جن شخصیات سے سیکھا ان میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ اور ان تینوں میں سے اگر وہ ان سے پوچھا کہ کس سے زیادہ سیکھا، تو انہوں نے کہا میری زیادہ علمی مجلسیں قرآن فہمی کے لیے اور تفسیر کے لیے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہوتی تھی۔ اسی طرح محدثین میں بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی جب پوچھا گیا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا حدیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا اور سنا، وہ میں نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے۔ اور کیوں نہ ایسے ہوتا کہ جب میرے آقا فرما گئے تھے کہ علی جو ہے وہ اس شہر علم کا دروازہ ہے جو شہر میں ہوں، اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بڑی کم عمر میں غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اس حوالے سے اسی روشنی میں جاننا چاہوں گا کہ بچوں کی شرکت غزوہ بدر میں کس طرح سے رہی اور ان کے اندر کیا اشتیاق تھا؟ اس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں جس طرح عرب کے بڑے بڑے شاہ سواروں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، وہاں پر دو ننھے صحابہ جو اللہ کے لیے شوق جہاد میں اور عشق رسول میں سامنے آئے، وہ حضرت معاذ اور حضرت مویس ہیں۔ مختلف روایات ہیں، کچھ میں ان کی عمر 8 سال ہے، کچھ میں 10 سال ہے، یعنی کم عمری میں آپ سامنے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بالکل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ابھی عمر چھوٹی ہے، تو آپ کا شوق جہاد دیکھیں دونوں بھائیوں کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے ہیں، آپ اپنی پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو گئے تاکہ ہمارا قد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا نظر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شوق جہاد دیکھا تو آپ کو اجازت فرما دی دونوں بھائیوں کو۔ تو جب معرکہ ہو رہا تھا تو یہ دونوں بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کے پاس گئے اور کہا کہ اے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جانتا تو ہوں، لیکن تم کیا کرو گے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ نعوذ باللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم ضرور اسے قتل کریں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو سامنے ابو جہل آیا، تو دونوں بھائیوں کو اشارہ کیا کہ یہ سامنے ہے۔ تو یہ دونوں بھائی جیسے شیر کی طرح اس کے سامنے گئے، اور وہ جو حصار تھا اس کے ارد گرد، اس کافر کے ارد گرد، ایک بھائی نے اس کو پھلانگا اور ایک بھائی ان کے ٹانگوں کے نیچے سے گھس کر جب اس کے پاس پہنچے تو اسے قتل کر دیا۔ فلسفہ شہادت پر بات کرتے ہوئے اسی کی روشنی میں یہ جاننا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا آپ رہنمائی فرمائیے سننے والوں کی بھی، کہ جہاد کا حکم کس کی جانب سے ہو تو امت کو اور جو قوم ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ حملہ آور ہو، تاکہ وہ اس فتنے سے بچ سکے کہ شہادت کے نام پر کہیں گمراہ نہ ہو، کسی اور کے حکم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ بڑا اہم سوال ہے، اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ کس کو جہاد کا حکم دینا چاہیے یا ایتھارٹی کون ہے۔ بالکل، تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں اسلام کے فلسفہ جہاد کو۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو اجازت دی تھی جہاد کی؟ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ٹھیک، کہ اللہ اجازت دیتا ہے تمہیں جہاد کی، قتال کی، کن کو؟
کہ جو مظلوم ہیں، اور یہ اجازت کیوں ہے؟ کہ ظلم کو روکنے کے لیے۔ اب اجازت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نبی اور رسول اللہ کے حبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیک، آپ ریاست مدینہ کے ہیڈ بھی تو تھے نا، ہاں آپ سپہ سالار بھی تھے۔ بالکل ٹھیک، اس مقام پر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامی جو جہاد ہے جی وہ اسلامی جہاد ریاست کرتی ہے، ٹھیک، ریاست فیصلہ کرتی ہے، ریاست کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں، ریاست کے سربراہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دکھا دیجئے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے جہاد کا آغاز نہیں فرمایا، مدینہ میں آئے، ریاست بنی، اور ریاست کے بننے کے بعد بطور سربراہ ریاست کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ ان کو وزیر کہہ لیں، آپ ان کو مشیر کہہ لیں، آپ ان کو معاون کہہ لیں، آپ ان کو آوان کہہ لیں، ان کو انصار کہہ لیں، کچھ بھی ہوں، کہ اس وقت ایک وہ ریاستیں جو آج اس دور میں بڑی منظم ریاستیں ہیں، ادارے ہیں، ان کے اندر کام ہے، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، وہ ریاست نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے کام کیا کرتے تھے۔ سربراہ مملکت بھی آپ تھے، مفتی بھی آپ تھے، امام بھی آپ تھے، خطیب بھی آپ تھے، سپہ سالار بھی آپ تھے، قاضی بھی آپ تھے، سارے کام آپ کرتے تھے۔ تو اسلامی فلسفہ جہاد کے مطابق جو جہاد کا فیصلہ ہے اور جہاد کو کرنا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی الگ ہو کے کسی بھی ملک میں قتال کرنا چاہے تو وہ قتال تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اسلامی جہاد ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی اسلامی ریاست میں ریاست کے قوانین سے ہٹ کے کوئی قتال یا جہاد کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ماجور نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے ایک نظم و ضبط ہر چیز کا مقرر فرما دیا ہے۔ آپ اس نظم و ضبط کے مطابق چلیں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس نظم و ضبط سے ہٹ کے کام کریں گے تو اسے فساد کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں رب العالمین نے فساد کی بڑی مذمت کی ہے۔ اس حقیقت کو اس لیے بھی آج واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہاد کو شروع کیا تھا وہ جہاد ریاست کی بقا کی خاطر تھا، ریاست کی استحکام کی خاطر تھا۔ اور جو ظالم تھے، جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھا، صرف ان کے دل میں حسد تھا، بغض تھا، عناد تھا، کہ ایک وہ شخص جو تنہا مکہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کے اعلان توحید بلند کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، پھر اس پر اور اس کے ساتھیوں پر بے پناہ تشدد کیا گیا، اور پھر اس تشدد کے بعد اس کے گھر کا تلواروں کے ساتھ گھیراؤ کیا گیا، رب وہاں سے بھی اس کو بچا کر لے گیا۔ اس کو یہ عناد، ان کو یہ بغض، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ اس جزیرۃ العرب میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے سروں پر سرداری کے تاج نہیں رہیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے مخالفت کی، اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو ایک زوم تھا، ایک گھمنڈ تھا ان کو کہ مسلمان بڑی تھوڑی سی تعداد میں ہیں، اور واقعی ایسے ہی تھا۔ بدر کے میدان میں وہ 1300 کے قریب تھے، اور مسلمان جو تھے وہ 300 تھے۔ بالکل ٹھیک، ان کے پاس تلواریں ہر بندے کے پاس تھی، یہاں چند تلواریں تھیں، بالکل ٹھیک، ادھر نیزے تھے، بھالے تھے، خنجر تھے، ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر وہ تازہ ہو کے لڑ رہے تھے، ادھر ان کے منہ میں روزے تھے، بالکل، اور ادھر گھوڑے تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، ادھر چاندے گھوڑے اور ایک آدھ اونٹ تھا ادھر۔ تو ان حالات میں ان کا یہ گھمنڈ تو بالکل ٹھیک تھا کہ ہم ختم کر دیں گے، لیکن رب کا بھی تو فرمان ہے نا کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ جیتی جاتی ہیں یقین سے، اعتماد سے اور توکل سے جیتی جاتی ہیں، جنگیں اسلحے کی زور پر نہیں جیتی جا سکتی۔ لہٰذا اسلام کے فلسفہ جہاد کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ آیات جو غزوہ بدر کے موقع پر یا اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو پڑھیے، پھر اس کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں ان کو پڑھ لیجئے، تاکہ ہم اگر اپنی جان اللہ کے سپرد کرتے بھی ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، تو کم سے کم ہم راستہ تو وہ اختیار کریں جو ہمیں دین نے دیا، شریعت نے دیا، سنت نے دیا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور اب حاضر ہوئے ہیں اپنے سیگمنٹ علم اور کتاب کے ساتھ، اور بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، آج کس کتاب پر گفتگو ہوگی؟ ہم انشاءاللہ تعالی اعجاز القرآن، جی، اس کے مصنف ہیں امام باقلانی۔ اچھا، اور اب یاد رکھیے کہ کتاب جو ہے وہ کسی بھی امت کی تشکیل کی بنیاد ہوتی ہے۔ واہ، بالکل ٹھیک۔ امت مسلمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شخصیت نبی بن کے منصہ شہود پر آئی جی، تو اس کے ساتھ رب العالمین انہیں کتاب عطا فرمائی، اور تمام انبیاء کرام نے جتنی بھی دعوت و تبلیغ کی وہ کتاب پر ہوتی ہے، ٹھیک، اور کتاب علم کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ کتاب سے دوستی کے بغیر اور علم کی روشنی کے بغیر آگے بڑھ جائے، بڑا مشکل بہت ہے۔ مشکل۔ تو آئیے ٹھیک، ہم اعجاز القرآن پر بات کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان ہے، جی جی، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ واہ، میں نے سوچا کہ قرآن کی مناسبت سے کسی کتاب کا انتخاب ٹھیک، کیا جائے، اور پھر کتاب بھی وہ کتاب ہو جو اپنے موضوع پر پہلی کتاب ہو۔ اچھا، یہ اپنے موضوع پر مدون پہلی کتاب ہے جو 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے، اچھا اچھا اچھا، 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے قرآن کے اعجازات پر، یعنی قرآن کے معجزہ ہونے پر کوئی مدون، باقاعدہ مدون کوئی کتاب ہمیں نہیں ملتی۔ اور امام باقلانی جو تھے وہ اشعری گروہ سے تعلق رکھتے تھے، اچھا، ماتوریدی اشعری گروہ تھے اہل سنت میں، ٹھیک، یہ ان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے دور میں معتزلہ سے، خوارج سے، روافض سے بڑے علمی مناظرے کیے، اور الحمدللہ کوئی ایسا مناظرہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس میں ان کے دلائل کمزور لگتے ہوں، اللہ اکبر، ٹھیک، اور ہر مناظرے کے بعد ان سے جو مناظرہ کرتا تھا اللہ اس کو ہدایت دیتا تھا۔ واہ، دیکھیں مناظرے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن مناظرے کے اسلوب قرآن نے بیان کر دیے نا، اچھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ٹھیک، کہ حکمت و اچھے انداز نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، وجادلہم باللتی ہے احسن، یہی وجادل جو ہے نا، مجادلہ اس کو مناظرہ بھی کہتے ہیں، اچھا، وجادلہم باللتی ہے احسن، اور اگر مجادلہ مناظرہ بھی کرنا پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرو۔ احسن کا مطلب کیا ہے؟ اپنی نیت کو اچھا رکھو، مناظرہ کرتے وقت اپنی نیت کو اچھا رکھو۔ کیا مطلب؟ نیت یہ ہو کہ میں نے اس کو حق سمجھانا ہے، اس کو چت نہیں کرنا، ٹھیک، اس کو حق سمجھانا ہے میں نے۔ اس نیت سے جب تم مناظرہ کرو گے تو اللہ اگلے کا دل اور دماغ کھول دے گا۔ ٹھیک، اب امام باقلانی جو ہیں انہوں نے اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن جیسی کتاب نہ کوئی پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ قیامت تک بے ہوگی۔ شک، بے شک، اس کا ایک انہوں نے دلائل دیے، ایک تو ہیں اندرونی دلائل، ٹھیک، مثلا قرآن پاک کی آیات ہیں کہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی مثل کتاب بنا کے لاؤ، نہیں لا سکے۔ اچھا، پھر فرمایا 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکے۔ پھر کہا ایک صورت لاؤ، نہیں لا سکے۔ پھر فرمایا ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے۔ ٹھیک، اچھا، مکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج دیا، امام باقلانی کہتے ہیں، تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام ولید تھا۔ وہ میلے میں کعبہ کی دیواروں پر جو کلام لکھا ہوتا تھا اس کو پڑھ رہا تھا۔ اچھا، وہ پڑھتے پڑھتے آ گیا ادھر قرآن پاک کی سورت کی طرف، اچھا، جو سب سے چھوٹی سورت ہے، ٹھیک، والعصر۔ اس نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد نیچے اس نے لکھا کہ یہ جتنے کلام میں نے پڑھے ہیں یہ سب انسانوں کے ہیں، لیکن یہ جو کلام ہے جس کو میں بہت دفعہ پڑھا ہے، بہت دفعہ پڑھا ہے سمجھنے کے لیے اچھا، کہ یہ کس کا کلام ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک، اچھا، اب قرآن کا اعجاز کن پہلوؤں سے ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اعجاز ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ قرآن کو جو سنتا ہے وہ مسحور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، واہ، دوسرا قرآن کا اعجاز انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں وہ ترتیب اور وہ تنظیم ہے کہ اگر اس کو کوئی پڑھنا چاہے نظم کے طور پر تو وہ اس سے نظم کا مزہ لے گا، اور اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے نثر کے طور پر تو اس میں نثر کی چاشنی اس کے اندر موجود ہے۔ واہ، تیسری بات امام باقلانی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کیوں معجزہ ہے، جی، وہ اس وجہ سے کہ قرآن پاک جو ہے اس کی جو خبریں ہیں غیب کی، جی، غیب کی خبریں، غیب کی خبریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک غیب کی خبریں ماضی کے حوالے سے، اور ایک غیب کی خبریں مستقبل کے حوالے سے۔ ٹھیک، تو فرمایا غیب کے حوالے سے اس کی خبریں ہوں یا مستقبل کے حوالے سے اس کی خبریں ہوں،
کوئی ایک بھی خبر ماضی کی تو تحقیق کے مطابق غلط نہیں ثابت کر سکتا کوئی. الہامی کتابیں نکالیں یا پچھلے دور کی کتابیں، تو جو قرآن نے بیان کیا وہ بالکل ویسے ہی ہے. اور اگر آپ مستقبل کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں وہ حرف بحرف اسی طرح صحیح ثابت ہوئی. بالکل. اور پھر اس کے بعد قرآن کے ایک اور اعجاز بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو انسان کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ گفتگو ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہے، اور وہ گفتگو انسان کی دنیا میں بھی ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے، پھر وہ کمزوری کی طرف جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پھر بڑھاپے کے بعد اس کا دل اور دماغ ویسا ہو جاتا ہے جس طرح ابتدا میں بچپن میں ہوتا ہے، اور اتنا کچھ پڑھا ہوا بھی وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو اس پر رب العالمین نے پھر بات کی. پھر قرآن نے جو مظاہر فطرت پر بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ ہو یا آج کی سائنس، کوئی بھی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکی. مظاہر فطرت کے حوالے سے زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، شمس و قمر کے بارے میں، لیل و نہار کے بارے میں، گرمی سردی کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، پھولوں کے بارے میں، جتنی گفتگو قرآن کے اندر کی ہے، قرآن کی اس گفتگو کو کوئی بھی آج تک اس کو غلط ثابت نہیں کر سکا. تو قرآن کے اعجاز کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس میں مظاہر فطرت، کیونکہ مظاہر فطرت تو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اس کو کوئی آج تک غلط ثابت نہیں کر سکا. اب یہاں پر میں ایک اور بات امام باقلانی کے حوالے سے کرتا جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو معجزے دیے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے سامنے جو معجزے رکھے تھے، وہ معجزے زیادہ تر حسی تھے. مثلا 12 چشمے پھوٹ نکلیں، وہ حسی ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ سامنے تھے. کوہ طور کا واقعہ کہ وہاں رب کی تجلی آئی اور 70 جو ہیں وہ مر گئے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں جتنے معجزات ہوئے وہ سارے معجزات حسی تھے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو آپ کو حسی معجزے بھی عطا فرمائے اور آپ کو عقلی اور فکری معجزہ بھی عطا فرمایا. اور حسی معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو صاحب عشق لوگوں نے جمع کیے ہیں، مرتب کیے ہیں، انہوں نے مرتب کرتے ہوئے لکھا ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسی معجزے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. مثلا درختوں کو آپ نے دیکھا، انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. ایک کافر آیا میرے آقا کے پاس، اس نے کہا کہ وہ درخت اگر گواہی دے دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. میں جاؤ اسی کو کہہ دو کہ محمد بن عبداللہ تمہیں بلاتے ہیں، محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں. تو وہ کافر ہنس پڑا، لیکن وہ گیا جا کے اس نے کہا کہ تمہیں محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں درخت آگے پیچھے ہوا اور اپنی جڑیں گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. حضرت امام بصری نے بھی فرمایا نا کہ وہ اپنے درخت جو تھا اپنی جڑیں اکھیڑ کے بغیر قدم کے، بغیر پاؤں کے چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اس نے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا اس نے. تو یہ حسی معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا. لیکن وہ حسی معجزے صرف وہی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو اس وقت موجود تھے. بالکل ٹھیک. مثلا قرآن میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند شک ہو گیا. اب چاند کو شک ہوتے ہوئے اسی وقت کے لوگوں نے دیکھا، آج ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم سن کے اس پر ایمان لائیں گے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن قرآن ایک عقلی معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے اس پر جو کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں، پہلی کتاب تو انہوں نے لکھی، لیکن اس پر جو بعد میں آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، اس کی تعداد ہزاروں میں ہے. اور میں حیران ہوں کہ صرف اسلامی ممالک میں ہی وہ کتابیں موجود نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے جس کونے میں، جس لائبریری میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں جب اس موضوع پر کتابیں تلاش کی تو ہر لائبریری میں قرآن کے اعجاز پر کتابیں موجود ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے. اس میں نہ کوئی طرفداری ہے، نہ یہ کہ کوئی تعصب میں برت رہا ہوں. میں نے اگر اعجاز کے حوالے سے کوئی کتابیں پڑھی ہیں تو وہ قرآن کے اعجاز کے حوالے سے پڑھی ہیں، معجزات کے حوالے سے کہ قرآن ایک معجزہ ہے. باقی جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں
ان کی کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ان کے حوالے سے کسی نے بھی آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی کہ یہ بھی کتابیں اس طرح معجزہ ہیں یا ان کے اندر اسی طرح اعجازات ہیں جس طرح قرآن پاک کے اندر۔ بالکل ٹھیک۔ پیرزادہ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا، اس کتاب کے حوالے سے اور کتاب کی روشنی میں بتائیے گا کہ قرآن پاک کے حوالے سے یہ کتاب ہمیں اور کیا بتاتی ہے؟ اس کا عنوان ہی آپ سمجھیں جی کہ قرآن پاک وہ اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں۔ ٹھیک۔ یہ جس زمانے میں نازل ہوئی، اہل عرب اس زمانے میں بہت زیادہ ان میں فصیح و بلیغ لوگ پائے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ان کی ہی زبان میں نازل کر کے ان کو عاجز فرما دیا۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا دعویٰ فرمایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے یہ کتاب میرے پیارے بندے نے خود ہی گھڑ لی ہے، تو تمہیں یہ گمان ہے، تو جاؤ اس کتاب جیسی کوئی ایک کتاب ہی لے آؤ۔ تو وہ ایک کتاب نہ لا سکے۔ اللہ نے اپنا دعویٰ مختصر کر دیا اور کہا کہ جاؤ 10 صورتیں ہی لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہ لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک صورت ہی لے آؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، تو وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ پھر اللہ نے اور مختصر کر دیا اور کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ جاؤ اس کتاب جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ ٹھیک۔ اور یہ چیلنج آج بھی 1400 سال بعد موجود ہے۔ بالکل۔ اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ کوئی جیت سکا ہے۔ کفار نے جنگ کرنا تو گوارا کیا، ان مسلمانوں کو اذیتیں دینا تو گوارا کیا، لیکن قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے۔ ہم نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، تو آئیں میں ایک محبت بڑا نقطہ دیتا چلا ہوں کہ ہم اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ جب قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، تو جس پر یہ نازل ہوئی ہے اس نبی جیسا، اس انسان جیسا کوئی انسان بے شک۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ یہیں روکتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کی تشریف آوری پر ان کا مشکور ہوں۔ اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت، حاضر ہوں گے اگلے ہفتے نئے موضوع اور نئی ڈسکشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔